اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین اکرام، 13 رجب المرجب کی رات بہت بہت مبارک ہو۔ آمد امیر کائنات علی ابن ابی طالب امام المتقین قاتل المشرکین خلیفہ بلا فصل زوج بطول برادر رسول کی آمد ہے۔ عید کی رات ہے، جشن کی رات ہے، اور 13 رجب ویسے ہی بہت فضیلت کی رات ہے کیونکہ لیالی بیض شروع ہو رہی ہیں، اور یہ آمد امیر کائنات کی وجہ سے ہی ان راتوں کو برکت ملی، اور اس دھرتی کو برکت ملی، اور کعبہ کو برکت ملی۔ امیر کائنات کی آمد کی برکات ہیں جن کو ہمیں سمیٹنا چاہیے۔ لہو و لعب کی محفلیں، موسیقی کی محفلیں، ممبر پر ایسے لوگوں کو لے آنا جو لہو و لعب کے عادی ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس رات کی عبادت ہے، ان ایام میں عبادت ہے۔ کیا کیا عبادت ہے انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 13 رجب کا روزہ رکھنا ہے۔ 13 رجب کا روزہ، 14 کا روزہ، 15 کا روزہ، 3 روزے، ان کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ 13 کی رات، 14 کی رات، 15 کی رات، یہ لیالی بیض ہیں، بیض کی راتیں، سفید راتیں۔ اور پھر جو لوگ عمل داؤد کرنا چاہتے ہیں، عمل داؤد کی علیحدہ سے تفصیل، فضائل اور اس کے طریقہ ہم بتائیں گے، ان کے لیے بھی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ پھر وہ 15 کے دن عمل داؤد کریں گے۔ آج جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو روزہ رکھنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ 13 کی رات آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، جیسے آپ نماز فجر پڑھتے ہیں 2 رکعت 13 رجب کی رات کی قربتاً اللہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے اسی طرح پھر 14 کی رات 4 رکعت پڑھنی ہے، 15 کی رات 6 پڑھنی ہے، تو 13 کی رات سے آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اور یہ جو نمازیں ہیں ان کا خاص طریقہ ہے، جو 2 پڑھیں گے 13 کی رات، 4 پڑھیں گے 14 کی رات، اور 6 پڑھیں گے 15 کی رات، تو ان کا خاص طریقہ ہے وہ یہ ہے۔ ویسے عمومی جو 2 رکعت آپ ہدیہ کریں گے مولا امیر کائنات کو، وہ نارمل جو ہے وہ فجر کی نماز کی طرح ہے۔ یہ جو خاص نماز ہے 13، 14 اور 15 کی، 13 کی رات جو 2 رکعت ہے، اسی طرح 14 کی رات جو 4 رکعت ہے، اسی طرح 15 کی رات جو 6 رکعت ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورۃ یاسین، سورہ تبارک الملک اور سورۃ توحید پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے یہ عمل کر لیا اس نے تینوں مہینوں کی، یعنی رجب، شعبان، رمضان کی فضیلت کو سمیٹ لیا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کی تمام جو ہیں اعمال اس میں اضافہ کر دیا جائے گا، گناہ سارے معاف ہوں گے سوائے شرک کے۔ شرک جو ہے وہ معاف ہونے والا گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح پھر اس رات اور 13 کے دن جو ہے وہ خوشی منائیں، ذکر اہل بیت کریں، ذکر امیر کائنات کریں، مومنین کو دعوت دیں، مومنین غریبوں کو، مسکینوں کو، مستحقین کو اچھا کھانا کھلائیں، اچھے کپڑے پہنائیں، ان کو مبارکباد دیں۔ اس رات کی بھی بہت فضیلت ہے، اور اس دن کی بھی، یعنی 13 کے دن کے بھی بہت بڑے فضائل ہیں۔ تو 13 کی رات کو جو ہے اعمال کی ابتدا کر دینی چاہیے، تاکہ 13، 14 اور 15 کو آپ اعمال کو جو ہے وہ سمیٹ سکیں، اور یہ عمل بھی کریں۔ 2 رکعت 13 کی رات، 4 رکعت جو ہے وہ 14 کی رات، اور 6 رکعت جو ہے وہ 2 کر کے پڑھنی ہے، چاہے وہ 4 ہوں یا 6 ہوں، 2 کر کے۔ طریقہ یہی ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ یاسین، حمد پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین، سورہ تبارک الملک اور سورۃ توحید پڑھنی ہے۔ یہ 13 رجب کی رات کے اور دن کے اعمال ہیں۔ 13، 14 اور 15 کے بھی ہم نے اعمال ڈسکس کر دی ہیں۔ 15 کی رات کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اور 15 کے دن کے بہت زیادہ اعمال ہیں، اور عمل داؤد بھی ہے۔ اس کی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آج ہی یا انشاءاللہ کل تک وہ اپلوڈ کر دیں گے۔ مومنین سے ملتمس ہیں خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہماری طرف سے آپ سب مومنین کو ایک دفعہ پھر سے بہت بہت مبارکباد۔